إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Lo, Allah enjoineth justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbiddeth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed. انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدل، احسان، صلہ رحمی اور فحشاء و منکر کا مطلب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور سلوک و احسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ گو بدلہ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ اگر بدلہ لو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر و سہار کر لو تو کیا ہی کہنا ہے، یہ بڑی مردانگی کی بات ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا کہ صبر کرنے کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں جس کا ترجمہ ہے، زخموں کا قصاص ہے لیکن جو درگزر کر جائے اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ پس عدل تو فرض اور احسان نفل ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے، ظاہر باطن کی ایک رنگی بھی عدل ہے، اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو، اور فحشاء اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے صاف لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، اور اسراف و بیجا نہ اڑاؤ۔ حرام کاموں سے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں، برائیوں سے وہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ ظاہری و باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد نیز سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ کا قول ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں سخت پکڑ ہو۔ اللہ کے احکام اور یہ روکیں تمہاری نصیحت کے لیے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع تر آیت سارے قرآن کی سورہ نحل میں یہ آیت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں ان کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جو بری خصلتیں لوگوں میں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، بدخلقی اور برائی سے اسے ممانعت کر دی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم نیز طبرانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدخلقی کو وہ ناپسند رکھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن درجے کی حدیث مسند احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگنائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹھتے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً یعنی اچانک اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں، کچھ دیر اوپر ہی کو دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچے کیں اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے، اور اسی طرف رسول اللہ نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت طاری رہی، پھر رسول اللہ نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ آسمان تک رسول اللہ کی نگاہیں پہنچیں۔ پھر رسول اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچی کر لی اور اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے، مجھے چھوڑ دیا، پھر اس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اچھی طرح اسے سمجھ رہے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا، برابر دیکھتا ہی رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ وہی لے کر آیا تھا،
اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ رسول اللہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گہر کر لیا، یعنی جگہ بنا لی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، جو آپ نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو سورت کی اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، واللہ اعلم۔